معزز حاضرین، جو پڑھے لکھے طبقہ ہے ان کے لیے میں عرض کروں گا کہ دیکھیے مقصد تبلیغ کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو مطمئن کرنا، اس کی روح کو، اس کے ذہن کو مطمئن کرنا کہ جو میرا نظریہ ہے یہ ٹھیک ہے اور یہی حق ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر مریض کے ساتھ اگر اخلاق سے پیش آئے گا تو مریض میں ایک نفسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، اگر میرا یہ علاج کرے گا تو بعنوان ہمدرد کے مہربان ہے، شفیق ہے۔ جب یہ کیفیت اس میں پیدا ہوگی نا تو آج کل کی موجودہ نفسیات کے ماہر بھی کہتے ہیں کہ کچھ اس کا اثر بھی مریض کی مرض پہ ہوتا ہے اور وہ مرض بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر جی ہاں، اس سے بھی مریض کا اثر جو ہے نا مرض کا زائل ہوتا ہے۔ آج کل نفسیات ایک بہت بڑا علم ہے کہ جس کے ماہرین مغرب میں، مشرق میں، ہمارے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، اور بعض بیمار نفسیاتی بیمار ہوتا ہے، اسے بیماری بدنی کچھ نہیں ہوتی، نفسیاتی کے معنی روح میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے تزلزل، تذبذب، اضطراب اسے رہتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے مثلا۔ یہ اب اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اب میں اسباب پر یا ڈاکٹری کے علم پر تو نہیں میں بحث کرنا چاہتا، لیکن ہے آج نفسی بیماریاں زیادہ ہیں، اور ایک بہت بڑے مشرق کے یا مغرب کے فلسفی ہیں جس نے یہ بیان کیا ہے کہ نفسیاتی بیماریاں وہاں ہیں زیادہ جہاں خدا کا تصور نہیں ہے، یعنی جہاں دین کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے نہیں ہیں نا، وہ زیادہ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے صرف دنیا، صرف ثروت، صرف مقام، صرف عہدہ، اور اس میں وہ ہو جاتے ہیں ناکام۔ جب ناکام ہو جاتے ہیں، تجارت میں نقصان ہو گیا تو اس میں ایک کیفیت بیماری کی پیدا ہو جاتی ہے، پریشان رہتا ہے۔ کسی عہدے کے گویا حاصل کرنے میں ناکام ہوا، صدارت کا عہدے کا طلبگار تھا، نہیں بن سکا، تو اس میں نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ میں آپ کو بتلاؤں، ہر دور کا حزب مخالف اکثر نفسیاتی بیمار ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں وہ یہاں ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیجئے، یہ نفسیات کے طور پر بیمار ہوتے ہیں، لہذا لیکھیے ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے کہ جو اس کی بیماری کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بیچارہ بیمار ہے، نفسیاتی محرومیت ایک بیماری پیدا کر دیتی ہے۔ کسی چیز سے آدمی محروم ہو جائے نا تو بیماری ہو جاتی ہے۔ اب اس محرومیت کا تدارک تو اس کے پاس ہے نہیں، چونکہ دین نہیں ہے، چونکہ خدا کا قائل نہیں ہے، نبی کا قائل نہیں ہے، قیامت کا قائل نہیں ہے، ثواب و عقاب کا قائل نہیں ہے، تو اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں خدا کے قائل ہیں، جہاں نبی کو مانتے ہیں، اگر وہ محروم ہوگا تو یہ بھی خدا پہ ڈالے گا کہ اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ میں اس سے محروم رہوں، چلو مجھے ثروت زیادہ نہیں ملی تو مجھے جنت مل جائے گی، تو اس سے وہ مطمئن ہوتا ہے، اس میں بیماری پیدا نہیں ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے پڑھے لکھے حضرات، تو نفسیاتی بیماریاں جو ہیں یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کے علاج کے لیے
یہ دنیا کے ڈاکٹر جو بدن کا علاج کرتے ہیں ان سے علاج نہیں ہوتا ہے. لہذا آج بھی آپ دیکھیں گے بلائیں گے، اس سے سوالات کریں گے، اسے مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس سے یہ توہم جو ہے نا یہ وہم ہٹ جائے. مثلا بہت سے بیمار ہیں جدھر دیکھے اسے جن ہی نظر آتا ہے، حالانکہ کوئی جن من نہیں ہوتا ہے، اسے دھواں دھارا ہی نظر آتا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس پر وہ تصور چونکہ غالب ہے لہذا وہ بیمار ہے. تو نفسیاتی بیماریوں کا میرے بزرگواروں اگر آپ ساتھ رہے تو پڑھے لکھے حضرات تو امید ہے کہ میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس کو میں اچھے طریقے سے علمی طریقے سے بیان کر سکوں گا. نفسیاتی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. میں نے یہاں کئی دفعہ کہا ہے، مثالیں بدل دیتا ہوں ورنہ ہوتا مقصد وہی ہے کہ اگر ایک آدمی جھوٹا ہے، یہ بیماری ہے انسان کی روح کی. اگر روح سالم ہو تو جھوٹ نہیں بولتی ہے. روح میں بیماری ہوتی ہے، نقص ہوتی ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے جھوٹ بولنے سے 100 روپیہ مل جائے گا، اگر میں نے سچ بولا تو مجھے نہیں ملے گا. تو یہ وجہ بنتی ہے جھوٹ بولنے کی، اور یہ جھوٹے آدمی کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتے. آپ کسی کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس، کہیں جی یہ دن میں 50 دفعہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی ٹیکہ لگائیے جس سے جھوٹ چھوڑ دے. کہے گا ڈاکٹر میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے جھوٹ کا. یا بددیانت، معاف کیجئے گا مجھے پتا ہے یہاں کے ماحول کا، ہیں تو اکثر یہاں کے بھی پولیس والے، اور میں بات کرتا ہوں کوئی ذاتی بات نہیں ہوتی ہے، کلی طور سے بات یہ ہوتی ہے. یہ پھر ایسے معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹی میں ایفار بناؤں گا تو درجہ میرا بڑھ جائے گا، یا مثلا جھوٹا کیس بناؤں گا تو مجھے ترقی مل جائے گی. یہ نفسیاتی بیماری ہے. یہ حقیقت میں یہ شخص بیمار ہے. یا مثلا اس قسم کا کہ بددیانت جتنے ہوتے ہیں نا یہ بیمار ہوتے ہیں اصل میں. وہ سمجھتا ہے دیانت میں پیسہ نہیں ملنا، تو لہذا یہ اس کی روح بیمار ہوتی ہے. ان روحی امراض کا علاج میرے قبلہ نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس جو دنیا کے ڈاکٹر ہیں. میں نے ایک دفعہ یہاں شاید مثال دے دی تھی کہ اگر ہمیں پتا ہو لے جائیں خون ٹیسٹ کرانے لیبارٹی میں، اور لیبارٹی والے سے کہیں کہ ہمیں بتلائیں کہ صاحب خون میں جھوٹ بولنے کی کتنی عادت ہے، یا اس میں حسد کی کتنی عادت ہے، یہ کتنا خائن ہے، اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو کتنا دھوکے باز ہے. یہ ہیں چیزیں تو موجود، خائن بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، حسد کرنے والے بھی ہیں، لیکن یہ بیماری خون میں نظر نہیں آتی. خون میں زیادہ زیادہ آپ کو بتلا دے گا ملیریا ہے یا ٹائیفائڈ ہے یا اس میں اتنی چربی ہے اتنی وہ ہے، لیکن یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ جھوٹا کتنا ہے. کیونکہ اگر یہ خون میں یا جسم کے کسی اور اجزاء سے یہ معلوم کیا جا سکے لیبارٹیوں میں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے نا، جب الیکشن ہونے لگے نا یہاں تو جو ہے نا کینڈیڈیٹ جو کہتا ہے مجھے ووٹ دو، پہلے اس کا خون لے لیں اور ٹیسٹ کرا لیں کہ یہ جتنے وعدے کر رہا ہے کتنے پورے کرے گا اسے. اگر دیکھیں کہ خون بتلاتا ہے کہ یہ کوئی وعدہ بھی پورا نہیں کر رہا تو اسے ووٹ نہ دیا جائے، چونکہ پتہ نہیں چلتا. اگر پتہ چل جاتا تو پھر 11 سال تک ہمیں نہ ٹرخاتا رہتا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں. 11 سال تک یہی کہتے رہا نا اسلام، اور یہ کتنے سال تک یہی کہتے رہے روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے. جو ہمارے پاس تھی وہ بھی چھین لیا ہے، جتنی 2 کھاتے تھے اب 1 رہ گئی ہے. ہمیں پتہ تو نہیں چلتا ہے نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. تو نفسیاتی میں ربط دوں گا اس مطلب کا، نفسیاتی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر دنیا جسم والے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ ڈاکٹر ہیں، علیحدہ حکیم ہیں.
کہ جو خالق ہے نا روح کا اور گویا نفس کا، جان کا، خالق جانتا ہے کہ یہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، خالق جانتا ہے کہ یہ بیماری کون دور کرے گا. لہذا اس بیماریوں کے توجہ فرمائیں علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں. یہ شاہ کے صرف انسان کی نفسیات کی بیماریاں، روح کی بیماریوں کو بتلاتے بھی ہیں اور اس کا علاج بھی بتلاتے ہیں، اور پھر ان کا اپنا روح اتنا بلند ہوتا ہے، عملی طور سے دیکھنے والا اطمینان کرتا ہے جو یہ اتنا بلند ہے تو جو ہمیں مطلب بتلا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا. اس کے کہنے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یوں ہی نہیں ہے، آپ کے ہاں یہ روایات موجود ہیں. حضرت امیر علیہ السلام نے پوچھا، ایک دفعہ پوچھا گیا، یہ جنگ صفین کا واقعہ ہے. دیکھیے بھائی یہ جنگیں تو ہو چکی، ہم اسے ختم تو کر نہیں سکتے، صرف اس کا دیکھنا مثبت پہلو اور منفی پہلو. 11 مہینے تک تقریباً یہ جنگ صفین رہی ہے جناب معاویہ کے ساتھ اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یہ جنگ رہی ہے، اور ہزاروں آدمی اس میں مارے گئے ہیں. اس جنگ میں حضرت امیر علیہ السلام ایک دفعہ اپنے خیمے میں بیٹھ کے، یہی جوتی جو ہم پہنتے ہیں آپ کی پھٹ گئی تھی تھوڑی سی، آپ وہاں بیٹھ کے اسے ٹانکے لگا رہے ہیں. گانٹ خود امیر المومنین، کسی کو نہیں دی، اس واسطے کہ جب تک انسان محتاج نہ ہو اپنا کام خود کرے، دوسروں کے سپرد نہ کرے. یہ ہے سیرت ہمارے اسلام کی. حتیٰ پیغمبر علیہ السلام خود کام کرتے تھے. اگر ان کا کوئی مثلا عصا یا سوٹی جسے کہتے ہیں وہ بھی گر جاتی تھی تو کسی سے نہیں کہتے تھے کہ یہ اٹھا کے دو، کیونکہ اس کہنے سے تھوڑا سا تصور آتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. اور اللہ تعالیٰ روح کی بیماری میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، انسانیت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، میری ساری مخلوق ہے، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان میں بڑائی ہے. 4 پیسے سے آنے سے کوئی بڑا نہیں بن سکتا، یا علم کے آنے سے آدمی بڑا نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال حضرت وہاں گانٹ رہے تھے، کوئی مسئلہ تھا ضروری. تو ابن عباس آئے، وہاں پر دیکھا کہ حضرت امیر علیہ السلام مشغول ہیں. تو حضرت امیر علیہ السلام سے کہتا ہے حضور یہ کام اتنا عام نہیں ہے، باہر کچھ مسئلہ ہے، آپ تشریف لے آئیں اور وہ حل کریں. آپ یہ جوتی کا گانٹنا کیا ہے؟ تو حضرت امیر علیہ السلام عباس کو سمجھانا چاہتے ہیں. ہاں جناب عباس کہتے ہیں مجھے بتلا میری اس جوتی کی کیا قیمت ہے. انہوں نے کہا جناب اسے تو کوئی 1 ٹکے میں بھی نہیں خریدے گا، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بخدا قسم، مجھے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر یہ خلافت میں آ کے دین اسلام کو رائج نہ کروں اور اس پر عمل نہ کراؤں تو تمہاری خلافت مجھے جوتی سے بھی کم نظر آتی ہے. اس کی بھی وقت زیادہ ہے. دیکھیے حکومت پہ آنا، عہدہ لینا، یہ تو ہے خدمت خلق کے لیے، ان کو تو ہے بیماریوں کو دور کرانے کے لیے. لیکن آج تم تصور دیکھ لو کہ ایک وزارت کا لفظ آیا ہے. کیا ہے وزارت؟ 4 آدمی کے کہنے سے آرڈر سے بن گیا وزارت. جب آرڈر لے لے گا تو کچھ نہیں ہے، پھر وہی آدمی کا آدمی رہ جاتا ہے. کاش کہ آدمی ہی رہ جائے، کیونکہ جب وزیر بنا تھا تو انسانیت بھی ختم کر بیٹھا تھا. اب جب وہ وزارت گئی تو آدمیت بھی نہیں رہتی. بہرحال میں زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں، یہ نفسیاتی بیماریوں کے لیے پیغمبر آتے ہیں، اور یہ حجاز میں بیماری بہت زیادہ ہو گئی تھی. مکے میں پورے حجاز میں یہ نفسیاتی بیماری زیادہ تھی. لوگ پتھر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ بیمار نہیں ہے تو صحیح سالم انسان ہے. بت پرستی عام تھی، توہم پرستی عام تھی. ہاں اپنی بیٹیوں کو ذبح کر رہے ہیں، ہر جگہ لڑائی ہو رہی ہے.
کاروبار کیا تھا؟ ایک قبیلہ دوسرے پہ حملہ کرتا تھا، مال چھین لیتا تھا، جو قوی ہوتا تھا وہ چھین لیتا تھا، یہ ان کا کاروبار۔ یہ بیمار تھے نفسیات کے۔ تو پیغمبر فرماتا ہے، پیغمبر کو خدا فرماتا ہے ان کا علاج احسن طریقے سے کر، ان کو بتلا کہ تم میں یہ بیماری ہے اور میں اس بیماری کا علاج جانتا ہوں تاکہ وہ تیری طرف مائل ہوں۔ اگر کسی کو اپنا نظریہ بتلانا ہے تو وہی پیغمبر والا طریقہ استعمال کرو، اس سے تو اسلام رائج ہوگا۔ ہاں، دیواروں پہ لکھنے سے، تلواروں کے کلنشکوفوں سے یہ بیماری کا علاج نہیں ہوگا، اس سے تو زیادہ ضد بنے گی۔ کیا پیغمبر علیہ السلام بنی ہاشم اتنے گئے گزرے تھے، دیوار پہ نہیں لکھوا سکتے کہ ابو لہب کافر ہے، ابو جہل کافر ہے؟ نہیں کہہ سکتے تھے ابو جہل کے متعلق اور الفاظ نہیں ہیں اور کہتے کافرو آؤ میں تمہیں مسلمان کرنے آیا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے۔ کیا وہ میں نے بات ایک دفعہ شاید کہی تھی اور ساری تاریخوں میں ہے، وہ یہودی عورت جو پیغمبر جب جاتے تھے اور آپ کے راستے پہ گندگی پھینکتی تھی، کیا پیغمبر اتنے گئے گزرے تھے؟ بنی ہاشم کا فرد سردار مکہ ہیں، اس عورت کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے تھے؟ جانتے تھے یہ بیچاری نفسیاتی بیمار ہے، اس کا علاج مارنے سے نہیں ہے، نفسیاتی علاج کرنا ہوگا تو یہ ٹھیک ہوگی۔ تو کیا کیا؟ ایک دفعہ یہ سارے مسلمان یہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام گئے اور اس عورت نے وہی وہ گندگی نہیں پھینکی راستے میں، تو پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں ہماری مہمان نواز آج کہاں گئی ہے؟ اس نے ہمیشہ ہماری مہمانی اسی سے ہی کی ہے۔ تو بتلایا گیا جناب وہ تو بیمار ہے۔ حضرت نے فرمایا بیمار ہے؟ ہاں بیمار ہے۔ کہا کہ میں اس کی عیادت مزاج پرسی کے لیے جاؤں گا۔ یہودی کے گھر میں جا رہے ہیں مزاج پرسی کے لیے۔ جب اسے بتلایا گیا تو اس نے سمجھا اب میرے سے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، ہم سے مزاج پرسی نہیں کرنی ہے بلکہ سزا دینی ہے۔ تو پھر جب آپ تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں اگر کوئی ضرورت ہو تجھے تو میں حاضر ہوں تیری خدمت کرنے کا۔ اگر تجھے کوئی دوا کی اور کسی کی ضرورت ہو تو میں اسی لیے آیا ہوں تیرا مزاج پوچھنے کے لیے۔ تو اس کے عقل کی بیماری جو ہے نا وہ فوراً دور ہوئی۔ وہ سوچتی ہے اگر تو یہ ثروت مند ہوتا یا جابر ہوتا یا اپنا حکم منواتا تو اب تو مجھے سزا دینے کا وقت ہے، معلوم ہوتا ہے یہ میرا مہربان ہے جو میرے پاس آیا ہے۔ اس وقت وہ کہتی ہے جناب مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتی ہوں۔ میں یہی بات کہا کرتا ہوں اے موجودہ جتنی انجمنیں بنی ہیں، سپاہی صحابہ والو جہاں بیٹھے بھی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سارے شیعوں کو تم سنی بنا لو، لیکن بنانے کا طریقہ وہ لو جو پیغمبر لیا کرتے تھے۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ ہاں بیمار ہے تو علاج، یتیم ہے تو پیسہ، اور اگر مثلا نادار ہے تو اس کی خدمت۔ کیا شیعوں میں نہیں ہے نادار؟ یتیم نہیں ہے، بے پیسہ نہیں؟ آؤ انہیں پیسہ دو، آؤ انہیں کی خدمت کرو، ان کے بچوں کو پڑھاؤ، تو پھر سارے ہی سنی ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے جی تم کافر ہو، مانو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، تو پھر یہ کہیں گے اگر ہم کافر ہیں تو بڑا کافر تو ہی ہے۔ پھر ضد بازی میں جب ہوگا نا تو دیکھ لیا نا ملک کی حالت کتنی بنی۔ یہ بیمار نہیں ہے، مرواتے ہیں لوگوں کو اور جھوٹ بولتے ہیں جی ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہی بیان نہیں دیتے کہ جی ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جھوٹا بیمار ہوتا ہے اور کہیں گے کسے کہ تقیہ یہ شیعہ کرتے ہیں۔ آج جو 4 مہینے سے چھپا ہوا ہے یہ تقیہ ہے یا تقیہ نہیں ہے؟ اگر تقیہ نہیں ہے تو چھپے ہوئے کیوں ہو؟ وہاں سے بیٹھ کے بات کرنا علناً تم تو تقیہ کے قائل
نہیں ہو. تقیے کا لفظ آئے گا تو کہیں گے شیعہ کرتے ہیں، اور عملاً خود ایسا تقیہ کر رہے ہیں کہ جس میں یہ کہوں گا مردانیت بھی نہیں ہے، نسوانیت بھی نہیں ہے، کوئی اتنی باغیرت عورت بھی نہیں چھپے گی جتنا وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آؤ میدان میں، اگر تم بری ہو بقول ان کے حساب کتاب دے لو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملک میں پورا فساد کیوں ہوا؟ کیا میں پوچھتا ہوں، آج 8 سال ہو گئے یا 6 سال میرے بزرگوں، شیعوں کو کافر کافر کہتے، کتنے شیعہ آپ نے سنی بنا لیے ہیں؟ مارنے کے بعد کتنے بنا لیے ہیں؟ تو کم از کم عاقل اگر بیمار نہ ہوتا تو دیکھتا کہ یہ نسخہ تو کارآمد نہیں ہے، نسخہ بدلو. ڈاکٹر بھی دیکھتا ہے کہ یہ نسخہ دیتا ہوں فائدہ نہیں دیتا ہے تو نسخہ بدلتا ہے، اس نسخے کو بدلو. اگر تم ہمدرد ہوتے، اصل میں ہمدرد نہیں ہو کہ انہیں جہنم سے نجات دینا چاہتے ہو، اصل میں تمہیں اپنے پیٹ کی ہمدردی ہے جو بیماری ہے. تو بیماریوں کے علاج کے لیے پیغمبر ہوتے ہیں، وہ روح ہے. میں اب اس کی مثال، میں نے ان سے کہا تھا کہ پڑھتے جاؤں تو 2 گھنٹے بھی چلا جاؤں، اور اگر تھک جاؤں تو پھر جلدی چھوڑ دیتا ہوں. میرے قبلہ، یہ شیعہ سنی نے لکھا ہے، اسی فضائل پنجتن کو میں بار بار جو کہتا ہوں کبھی پڑھا کریں اس کتاب کو. یہ اہل سنت کی کتابوں سے اکٹھی کی گئی حدیث. ایک شخص شام کا آتا ہے مدینے میں، وہ مدینے میں جب آتا ہے اور پوچھتا ہے علی کا فرزند کون ہے، کیونکہ علی شام میں دشمن اسلام سمجھا جاتا تھا. شام کی طینت میں لوگوں میں یہی بتلایا گیا تھا کہ اگر کوئی دشمن اسلام ہے تو علی ہے. یہ تاریخ میں آپ دیکھیں. بلکہ یہاں تک جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور وفات ہوئی تو مسجد اموی میں اعلان کیا اسی شام کے حاکم نے، جس سے لڑائی ہوتی رہی، کہ خبر آئی ہے کہ علی مسجد میں مارا گیا ہے. تو شام کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ علی کو مسجد سے کیا کام تھا؟ کیا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے؟ یعنی علی نعوذ باللہ بے نماز ہے، انسان ہی نہیں ہے. اب یہاں کا پلا ہوا ذہن مدینے میں پوچھتا ہے کہ علی کا فرزند کون سا ہے. وہ بتلاتے ہیں یہ ہے امام حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے، ان کے سامنے جو بیہودہ بکواس ہو سکتی تھی اس نے کی. امام حسن علیہ السلام کھڑے رہے، کوئی جواب نہیں دیا. جانتے تھے یہ نفسیاتی بیمار ہے، اس کی روح بیمار ہے. ہمیں بیمار کو اور بیمار نہیں بنانا. اگر گالی دینے والے کو آپ 1 گالی دیں گے نا جواب، پھر وہ 2 دے گا. اگر آپ 2 کے دیں گے تو وہ 3 دے گا. تو بہتر کیا ہے؟ گالی دیتا رہے، اپنی زبان خراب کرتا رہے، چپ کر جائیں، آخر اسے شرم آئے گا. تو امام حسن علیہ السلام چپ کر کے کھڑے رہے. جب وہ اپنا سارا جو کچھ مواد تھا وہ صرف کر چکا تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ مدینے والے جتنے بھی ہوں ہمیں اتنی توہین نہیں کرتے. معنی یہ ہے تو دور کا معلوم ہوتا ہے، غریب ہے، مسافر آیا ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں بڑے اچھے مکان دیا ہیں، ہم تجھے مہمان ٹھہرائیں گے. سیدو، آپ کی جد نے یہاں تک دین جو پھیلایا ہے تو اس سے پھیلا. اگر پیسہ نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے تو ہم تجھے پیسہ دیں گے، اور اگر تو بھاگا ہوا ہے کسی دشمن سے تو ہم تجھے پناہ دیں گے، اور اگر دیت تو نے دینی ہے، اسلام میں دیت ہے خون بہا، اور تیرے پاس نہیں ہے تو ہم تیری طرف سے دیں گے. حضرت نے 5-6 یہ باتیں جو کی نا تو وہ اوپر بھی دیکھتا ہے نیچے بھی دیکھتا ہے کہ میں نے تو کچھ اور سنا تھا اولاد علی کے متعلق، یہ کون سا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے. یہ فوراً گر جاتا ہے حضرت کے پاؤں پہ، کہتا ہے کہ
ہم مولا مجھے جہالت تھی، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہ سے، میں نے تو تمہیں سمجھا ہی نہیں تھا۔ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر جنگوں میں شریک ہوتا ہے۔ دیکھیے اس طریقے سے مسلمان کرنا بہتر ہے یا دیوار کے لکھنے سے، یا کلنشی کوف سے کسی دو کو مسجد میں مار دیا یا امام باڑہ مار دیا تو کتنے شیعہ ہو جائیں گے؟ بلکہ تو شیعہ کم کر رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے شیعہ کم ہوتے ہوتے کیا اس سے بھی کم ہو جائیں گے جو کربلا میں تھے؟ میرے بزرگوارو آپ دیکھیں، کربلا میں بنی امیہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو اس روئے زمین پر صرف امام زین العابدین موجود تھے اور امام محمد باقر 2-3 سال کے اماموں میں۔ اس روئے زمین پہ آل علی کی نسل ہی نہیں تھی، صرف 2 آدمی تھے۔ مورخین نے لکھا ہے اسی دور میں 40,000 گہوارے تھے چاندی اور سونے کے، جس